بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، ہمارے لیے جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، اس میں توازن اور اعتدال، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ جتنے ابسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں نا، محبت، نفرت، ایکوالٹی، توازن، جو بھی، اس کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرے گی اور قرآن کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے پچھلے کسی ایک لیکچر میں یہ بات کہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مسلمان، اور وہی لفظ کوئی غیر مسلم بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری ڈیفینیشنز بہت مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم فیملی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیملی کا ایک خاص کنسیپچولائزیشن ہے، اسی طرح کا دوسرے بندے کا ہوتا ہے۔ ہم مساوات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ایکسٹریم پہ شاید نہیں گئی ہوتی جس بنیاد پہ ایکوالٹی گئی ہوتی۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو ایک بنیادی نقطہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے کانسیپٹس بھی قرآن و سنت سے آئیں گے اور ان کی ڈیفینیشن بھی قرآن و سنت سے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے دماغ سے نہیں کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ متوازن لائف اور یہ غیر متوازن لائف، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بڑے بڑے مینجمنٹ کے گروز وہ اس پہ لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس، یا کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا بیلنس اور کیا بیلنس۔ ہمیں نہ ان کے سکسیس، ان کا کانسیپٹ آف سکسیس، اس سے کوئی غرض ہے، اور نہ ان کے ورک لائف بیلنس سے کوئی غرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے لیے سکسیس کا کانسیپٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کا پاتھ وے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ ہم چونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اسلام کے حوالے سے، تو ہم نہ لے سکیں، لیکن بہرحال فنڈامنٹل ایبسٹریکٹ میں اس کو بلیو کر لیجئے کہ میرا کانسیپٹ وہی آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ کو ایک اور طرح سے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چیزیں علمی ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال مفید ہوں گی آپ کی یاد دہانی کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایز ڈیفائنڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن ایمان لاتے ہیں۔ ہم خود اللہ کو ڈیفائن نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، فنڈامنٹل کانسیپٹ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، یا فنڈامنٹل ایک ہستی اللہ تعالیٰ ہے، بنیادی۔ تو اس طرح سے تمام چیزوں میں آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ آپ آئی کین کے ممبران ہیں یا آئی کین کے ورکرز ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے تصورات کے فہم میں قرآن و سنت کے محتاج ہیں، اور بالخصوص ابسٹریکٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ ابسٹریکٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مٹیریل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کے استعمال کی اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ امٹیریل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں، ہمارے باہمی تعلقات ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اپنی روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اپنے جسم کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے نفس کے حقوق ہوتے ہیں، دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے وہی حق تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کے علاوہ کسی قانون میں لکھا ہوا حق تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بہت ساری کنفیوژنس دور ہو جائیں گی اس فنڈامنٹل بات کو سمجھ لینے کے لیے کہ ہمارے ہاں حق وہ ہے جو رسول اللہ نے دے دیا، جو اللہ نے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کسی پوری ہیومینٹی مل کے کوئی نیا حق کریٹ کر لے تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جو آج کل کچھ نئے حقوق یہاں نکلے ہیں آپ کے ہاں، جن کا شاید ہم نام نہیں لے سکتے، تو اس کا ہماری طرف سے مین جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو حقوق ہی وہ تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول۔ تو لہذا بات ہو رہی ہے توازن کی، تو توازن کے اندر سب سے متوازن شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا۔ اور توازن ممکن نہیں ہوتا ایک مسلمان کی زندگی میں جب وہ اللہ تعالیٰ کو، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائیورٹی قرار نہ دے دے۔ رسول اللہ کی فرسٹ دیکھیں توازن کیا ہے، پرائیورٹائزیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے مختلف پرائیورٹیز مقرر کرنی ہے، آپ کے وسائل محدود ہیں، آپ کا وقت محدود ہے، آپ کی توجہ محدود ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ان کے اندر توازن قائم کرنا ہے۔ آپ 24 گھنٹے کو 48 گھنٹے نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے آگے بھی میں آؤں گا تو میں آپ کو یہ بات میں مختلف لیکچرز میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ میں یعنی اچھا خاصا میں پڑھتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ شاید اس وقت حوالے تو نہ دے سکوں لیکن میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، تو اس لیے ہم نے توازن کیا ہے کہ آپ نے اپنی پرائیورٹیز جو ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائیورٹیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پرائیورٹیز کے ساتھ الائن کرنی ہے، سیدھا سا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہم پرائیورٹیز کو الائن کر دیتے ہیں تو ہم اتباع سنت کے اس کامل درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جس کو ولایت شلایت کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، جس کو ولایت کہتے ہیں نا، یہ اتباع سنت کے کامل درجے کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کا ولی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں اور اس کی نقصانات بھی بتا دیتا ہوں، مذہبی ٹرمینالوجی میں بات کرنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ مثال کئی دفعہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ ایک مغرب کی نماز مس کر دیں اور اس کے بعد ساری زندگی مصلی پہ کھڑے رہیں، آپ اس مغرب کو جو بلا عذر آپ نے چھوڑ دیا اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، چونکہ آپ کی پرائیورٹی اس ٹائم میں الائن نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ ساری زندگی طواف کرتے رہیں لیکن آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں داخل نہ ہو سکیں تو آپ کو حج کا درجہ نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ کی پرائیورٹی الائن نہیں ہو سکی رسول اللہ۔ یہ میں نے بالکل مذہبی ٹرم میں آپ کو بات سنائی ہے، لیکن میں دوسرے ٹرمز میں بھی ابھی تھوڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو لہذا میرے عزیزو، توازن سب سے پہلا، ہم کوئی بے اینکرے لوگ نہیں ہیں، وداؤٹ اینکر، وی آر ناٹ اینکر لیس پیپل، وی ہیو اینکر، ٹھیک ہے نا، ویری کانکریٹ اینکر جس پہ ہم ماپتے ہیں کہ یہ توازن ہے یا یہ غیر متوازن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا ہمارے اینکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہم نے ماپنا ہے کہ جی توازن کیا رہ گیا، غیر متوازن کیا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازن میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پرائیورٹی اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے نا، فرسٹ پرائیورٹی، اس کے بعد پھر باقی پرائیورٹیز بہت آ رہی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد عام طور پہ ہم سے بات چیت کرتے تھے، بیویوں سے نا، تو اذان عشاء ہوتی تھی تو لگتا تھا ہمارا اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپس، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم ہو گیا، اب میں اتر جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ان کمپرومائزنگ طریقے سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں نقصانات جو جیلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میں عام طور پہ اس پہ بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں سب سے بڑا دچکا انسان کو کیا ہوتا ہے، کیا لگتا ہے بھلا؟ پاکستانی کلچر کے لوگ ہیں آپ، ہمیں سب سے بڑا دچکا کیا لگتا ہے، ہماری سب سے بڑی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ آپ تو جوز بچے بھی کہہ لیں، لیکن ہمیں سب سے بڑا دچکا تب لگتا ہے جب ہماری بہن یا بیٹی کو طلاق ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسلام پہ ان کمپرومائزنگ سٹانس لینے کے لیے اس مشکل سے گزرنا پڑا، ورنہ وہ تو معصوم بچیاں تھیں نا۔ تو لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی نمبر ایک، فرسٹ پرائیورٹی، اور اگر ہم اس توازن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا تھا تو وہ اللہ تعالی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی امپلیکیشنز آگے بتاتا ہوں، ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا جی اللہ میری پرائیورٹی نمبر ایک ہے، میں ساری چیزوں کو اس پہ جج کروں گا، ٹھیک ہے نا، یعنی میرا بزنس اس کو دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کو پرائیورٹی نمبر ایک رکھتے ہوئے چلتا ہے تو ٹھیک، نہیں چلتا تو میں اس کو کچھ کروں گا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جو میں نے آسٹریلیا میں بار بار مثال دی ہے پورے دورے میں، اور میں اپنے خطبے میں یہاں خطیب رہا ہوں 4-5 سال آسٹریلیا میں اپنے نمازیوں کو بھی دیتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان، اب ہم سب نالج ورکر ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہم سب تقریباً نالج ورکر ہیں، اللہ یہ کہ کوئی بیچارہ گدال سے کام کرتا ہو، کدال سے کام کرتا ہو، ورنہ ہم سب، میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ آئی ٹی والے ہوتے ہیں جو وہاں سے آ گئے۔ ہم جو نالج والے ورکر ہیں نا، ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے کام میں، اور اب یہ جو ایچ آر کے ماہرین ہیں نا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ ایک انسان کا دماغ 40 گھنٹے کام کر سکتا ہے ویک میں، تقریباً 40 گھنٹے کے بعد وہ اس طرح بیٹھا رہے گا، پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے آسٹریلیا میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا تھا، حالانکہ ہمیں 8-9 گھنٹے پڑھنا پی ایچ ڈی والے بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لہذا میں یہاں پہ جو آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کو جب آپ پرائیورٹی نمبر 1 بناتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن
نہ صرف آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیتا ہے، آپ کے دل میں اتار دیتا ہے. بعض اوقات آپ کو دماغی طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اتر چکا ہوتا ہے، اور اصل مقام تو وہی ہے نا کہ دل میں اتر جائے. تو لہٰذا میں عام طور پہ اپنے جو لوگ تھے ان کو یہ مشورہ دیا کرتا تھا کہ آپ اگر یہ چاہیں نا کہ 40 گھنٹے جاب کرنے کے بعد 40 میں سے 45ویں گھنٹے تک میں قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو دماغ میں اور دل میں اتار لوں گا، تو یہ بات غلط ہے. آپ تو ایگزاسٹ کر چکے ہیں اپنی مینٹل کیپیسٹی. لہذا میں انہیں کہتا تھا نیگوشیٹ کریں کہ اپنے امپلائر سے کہ میں بدھ والے دن یا منگل والے دن میں صبح 3 گھنٹے لیٹ آؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، میں 9 بجے کی بجائے 1 بجے کام شروع کروں گا، 12 بجے کروں گا، اور اس وقت قرآن پڑھیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دوسرا یہ کہ اس سے ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں چونکہ ڈالر سینس میں جب بھی کسی چیز کی قیمت لگتی ہے تو ہم اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں. یار یہ 3 گھنٹے میں نے اسپیشل اللہ تعالیٰ کی کو جاننے کے لیے میں نے ویو آف کیے ہیں، سیکریفائس کیے ہیں، لہٰذا میں بیگم میں تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتا، بچوں میں تمہیں اسکول نہیں چھوڑ سکتا، میں نے یہ ایک پرپس کے لیے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سینس اس بات کی زیادہ سمجھ آتی ہے جس کو ہم ڈالر ٹرمز میں بات کر سکیں. تو لہذا میں عام لوگوں سے یہ گزارش کر رہا تھا، اپنے نمازیوں سے بھی، اور آپ تو بالکل آئی کین کے ممبران ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دماغ کو جب وہ بالکل فریش ہو تب اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی اترے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں بھی اترے گا. اور قرآن کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ حرکت بھی ملے گی جس میں آپ یا وہ جذبہ بھی ملے گا جو عام طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹریکشنز اور چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے عام طور پہ یہ آپ کا نظم کہتا رہتا ہے کہ یار کارکنان کو کام پہ کیسے تیار کریں، تو میں انہیں کہتا ہوں انہیں قرآن پڑھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ. وہ سیرت اور قرآن جب ان کو چلائے گا تو وہ چلنے کا مزہ بھی آئے گا، تب وہ فل مائنڈ باڈی اور سب چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے، پھر مال بھی لے کے آئیں گے، پھر جان بھی لے کے آئیں گے. تو لہذا میرا ذرا یہ ٹیڑھا سا فارمولہ ہے، لیکن میں عام طور پہ اسی فارمولے سے واقف ہوں. تو لہذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے امپلائر سے نیگوشیٹ کیجئے. پاکستان میں تو یہ سہولت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں تو 8 گھنٹے آپ نے نوکری کرنی ہے، اگر 8 نہیں آپ 7 نہیں کہہ سکتے، چلا جا. یا میں سرکاری ملازم ہوں تو میں نیگوشیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ وہ پورے پاکستان کے لیے وزیر اعظم نے ایک آدھے صفحے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے کہ رمضان میں یہ ٹائمنگ ہوگی، پورے صوبے کے لیے وزیر اعلیٰ نے ایک نوٹ، آپ اس سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں یہ سہولت ہوتی ہے. تو لہذا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرائرٹائز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیورٹی نمبر 1 اللہ تعالیٰ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کو جب پرائرٹائز کرتے ہیں تو آپ بائی امپلیکیشن ہوتا ہے نا، ایک کام کریں تو اس کے نیچے دوسرا کام بھی ہو جاتا ہے خود بخود. تو وہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آخرت پرائرٹائز ہو جاتی ہے. آپ کی آخرت پرائرٹائز ہو، اللہ پرائرٹائز کیا نا تو آپ کی آخرت پرائرٹائز ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو پرائرٹائز کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود پرائرٹائز ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 3 چیزیں اس طرح کٹھی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں لہٰذا آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کی پرائرٹیز میں اور یہ جو ابھی توازن والا معاملہ ہے نا، اس توازن کو آپ پرائرٹیز کو سمجھے بغیر نہیں کر سکتے. یہ پرائرٹیز کی گیم ہے. آپ کے پاس 40 گھنٹے ہیں مینٹل کیپیسٹی کے، آپ کے پاس 140 گھنٹے ہیں پورے سونے کھانے پینے کے. تو لہذا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس میں ایک ہمیں عام طور پہ کلک رہ جاتا ہے، ہم عام مسلمان ہیں، کہ یا اللہ آخرت میں ہمارا درجہ بہت بلند ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہمیں کبھی کسی دن جذبہ چڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج عشاء کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب آپ اپنی پرائرٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو عشاء کے بعد فوراً سونا آپ کو درجہ دیتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یعنی بعض اوقات آپ کی پرسنل ضروریات پوری کرنا، آپ اپنی پرسنل نیڈ ہے نا جی، اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور آپ کو درجہ اللہ تعالیٰ کی اس کا مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کے ساتھ کمپلیٹ الائنمنٹ والا مل رہا ہے. میں نے یہ کل پرسوں والے لیکچر میں ایک بات سنائی ہے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ذہانت کو بچا کے رکھنا اور اس کو دین کے لیے استعمال کرنا. ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں، جو جنگ بدر آپ پڑھتے ہیں، جنگ احد آپ پڑھتے ہیں، جنگ خندق پڑھتے ہیں، ان جنگوں میں تلوار سے لڑائی ہوتی تھی.
اور ان جنگ سے ایک رات پہلے ریلیکسنگ قسم کی نیند لینا ضروری تھا. یہ ایسے نہیں ہو سکتی ہوتی تھی جنگ کہ آپ ساری رات نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور صبح جنگ کر لیں. ایسے نہیں ہوتا تھا. نہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ سارا رات جنگ کے لیے پریشان رہیں اور صبح جنگ کر لیں. ایسے نہیں ہوتا تھا. آپ کو اس سے پہلی رات جو ہے نا بڑا کمپلیٹ قسم کا سونا ہوتا تھا. ہماری کیفیت یہ کہ اگلے دن باس سے چھوٹی سی میٹنگ ہو ہم ساری رات نہیں سو سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا آپ کی یہ جو چھوٹی یہ جو ساری مصیبتیں ہیں نا جس سے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سر پہ چڑھا لیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جب ہم الائنمنٹ کرتے ہیں تو ہماری ان سب سے جان چھوٹتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا نہیں ہے. ویسے تو کسی چیز کا دنیاوی ریوارڈ بتانا یہ درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں عام طور پہ کسی بھی نماز سے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی میں بتانا درست نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا. کسی نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ روزے سے صحت پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو تو صحت کے فائدے ہوتے ہیں, شہید کو کون سا صحت کا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا ہم طبی شبی فائدے نہیں سناتے ہیں نا دنیاوی, لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت ساری ٹریویل چیزوں میں جن میں ہم پھنسے ہوتے ہیں ان سے ہم نکل جاتے ہیں. تو لہذا میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ بڑے انلائٹنڈ انفارمڈ طریقے کے ساتھ آپ اپنی دیکھیں جی میرے ذمے یہ 4 اور 5 چیزیں, ٹھیک ہے, ان کو میں نے پرائیورٹائز کرنا ہے. اور سب سے اوپر تو قرآن و سنت کو میں نے رکھ کے رہنا ہے, سب سے اوپر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو رکھ کے رہنا ہے. اس کے بعد پھر مجھے نیچے مزید پرائیورٹیز کو لے کے چلنا ہے. اس میں میری آپ لوگوں سے بار بار گزارش ہے, ابھی میری یوتھ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ کے بچوں سے, میرا خیال ہے آپ انہی کے والدین ہیں جو بچے آج مجھے ملے ہیں. کچھ کو میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ یہ ان کے بچے تھے. وہ کمال بچے ہیں وہ بھی. یعنی میں آسٹریلیا میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس سطح پہ سوچنے والے بھی بچے ہو سکتے ہیں. یعنی ان میں سے ایک یہ کہہ رہا تھا کہ قدر اللہ put it in this position, in this situation. اللہ کی تقدیر نے تمہیں اس سچویشن میں ڈالا ہے تاکہ تم وہاں پہ تمہیں اپرچونٹی دی ہے تاکہ تم وہاں پہ دین کا کام کر سکو. یعنی یہ جملہ میں نہیں کسی کو کہہ سکتا تھا, حالانکہ میری اسلامک اسٹڈیز میں زندگی گزر گئی ہے. مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زبردست تھی. تو لہذا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب ہم نے کہا کہ اوپر اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کریں تو اللہ تعالیٰ کے اسی پرائیورٹی کے قریب قریب آپ اپنے بچوں کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو پرائیورٹائز کریں. ٹھیک ہے نا. اور اس کو جو آپ اسلام کے ساتھ تعلق کو پرائیورٹائز کرتے ہیں نا, اس میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, اب دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو نسلاً بعد نسلاً مسلمان رہے ہیں نا وہ علم کی بنیاد پہ بھی رہے ہیں, چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا, لیکن زیادہ تر اجتماعیت کی بنیاد پر رہے. آپ تصور کریں نا کہ ہمارے پردادا یا لکڑ دادا یا کوئی بھی اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے, لیکن چونکہ وہ اسلامک سماج کے اندر رہے تھے, مسلم سماج, پورا گاؤں مسلمان تھا, ٹھیک ہے نا, یا پوری بستی یا پورا ملک مسلمان, تو مسلمان چلتے رہے. کبھی کچھ بدعتیں کر لیں, کچھ نہ کی, لیکن مسلمان چلتے رہے. اب ہم نے کہا کہ اچھا ہم بخاری مسلم کو دیکھ کے اسلام کو دوبارہ سے ری ڈسکور کر لیتے ہیں اگر کچھ اس پہ کچھ چیز دھندلا آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن رہے مسلمان. یہ جو اجتماعیت ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی ہمیں مسلمان رکھ رہی ہوتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اجتماعیت میں ڈالنے کو پرائیورٹی بنائیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک اہم نقطہ ہے, میں اس کو اللہ کو پرائیورٹی بنانے کے ساتھ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں جب بھی آئیں بچوں کو لے کے آئیں, وہ چاہے کھیلتے رہیں باہر یا جو بھی کریں, آپ کے بچوں کی آپس میں دوستیاں ہونی چاہیے. آپ تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. آپ کا یہ سوسائٹی بڑی ٹالرنٹ ہے, پلورل ہے, ویلکمنگ ہے. اس کے اندر آپ کو اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو دین دینے کے لیے آپ کو ان کو اجتماعیت میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پرسیکیوٹ ہونا شروع کر دیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ 2-3 میں نے آپ کو کہہ دیا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو پرائیورٹائز کرنا ہے اور ان کو پرائم ٹائم دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, پرائم ذہن. ٹھیک ہے. جب آپ سمجھے نا کہ یہ میرے ٹائم کا بہترین, میرے پڑھنے لکھنے کا بہترین موڈ ہوتا ہے, میرا بہترین حشاش بھی وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, اس وقت میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے, اس وقت میں آپ نے قرآن حدیث پڑھنا ہے, اس وقت آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کر لیجئے. ٹھیک ہے نا. وہ مولانا مودودی میں اکثر زور دیتا رہتا ہوں,
وہ اس وجہ سے کہ یہ جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے نا، یہ ایرا جس میں مغرب نے اکنامکس کا علم بنایا ہے، جس میں مغرب نے سوسیالوجی کا علم بنایا ہے، جس میں مغرب نے پولیٹیکل سائنس کا علم بنایا ہے، جہاں مغربی جو دنیا مغربی علوم نے تعمیر کی ہے، اس میں سید مودودی کے علاوہ کوئی دوسرا عالم رہنمائی نہیں کرتا. میں اس لیے کہتا رہتا ہوں، میری اب تقریباً پی ایچ ڈی ہو گئی ہے اس موضوع پہ، تو اس لیے میں بڑی وضاحت سے یہ کہہ سکتا ہوتا ہوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یعنی جب ہم قرآن و سنت کے بعد سید مودودی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو لبرل ایجوکیشن نے مینٹلٹی تیار کی ہے، میری کالج یونیورسٹی نے جو لبرل مینٹلٹی تیار کی ہے، ہمارا جو سارا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے ہم گزرے ہیں، اس کو ایڈریس مودودی کر سکتا ہے، اس کے شبہات کو وہ ایڈریس کرتا ہے. کوئی دیگر علماء کرتے نہیں. ہم ان کی خدمات کی نفی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عام بندہ اس کو پڑھ لے اس طرح سے. اچھا، لہذا یہ 3 چیزیں آپ پرائیورٹائز کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کیا، اس کے ساتھ آخرت خود پرائیورٹائز ہو جاتی ہے، کیا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پرائیورٹائز ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کی اجتماعیت میں پرائیورٹائز کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے اسلام کے علم کو آپ نے تازہ ترین اپنی ذہنیت دینی ہے. تو لہذا یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، واپس آتا ہوں اب میں فنڈامنٹلز کے اوپر. دیکھیے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیے. میں نے ایک کتاب پڑھی، ہسٹری آف پاورٹی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں پاورٹی کا اب جو ڈائنامکس ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں امیر ہو گیا، میں کراچی میں رہ رہا ہوں میں امیر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ امیر ملک میں چلے گئے. اس نے پھر نام لیا، آسٹریلیا، امریکہ، 4-5 ملکوں کے نام لیے. اس نے کہا کہ اب امیر وہ ہے جو ان باؤنڈریز کے اندر چلا گیا. ٹھیک ہے نا، آپ امیر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ امیر ہو چکے ہیں. یعنی میں دنیاوی ٹرمز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہذا میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ہم پاکستانی ذہنیت کے ساتھ ہی نا یہاں پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو میں پچھلے لیکچرز میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے گرد گرد جو آپ کے آفیسز میں انگریز ہیں نا، ان کو آپ کبھی دیکھیں گے تو ایک انگریز نے کہا ہوگا کہ وہ اپنے باس سے نیگوشیٹ کر رہا ہے، گورا، وہ نیگوشیٹ یہ کر رہا ہے کہ سر میں نا گولف میں انٹرسٹڈ ہو گیا تو میں آئندہ 30 گھنٹے کام کروں گا 40 کی بجائے. دوسرے گورے کو نا آرگینک فوڈ کا چسکا پڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 5 گھنٹے اگانا ہے اور 5 گھنٹے پکانا ہے، لہذا میں آئندہ 40 گھنٹے کی بجائے 30 گھنٹے کام کروں گا. سمجھ رہے ہیں نیگوشیٹ؟ جس کو وہ پرائم امپورٹنس دیتے ہیں، جس کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو اور اسلامی اجتماعیت کو پرائیورٹائز کرتے ہیں تو ہم کیوں نیگوشیٹ نہیں کرتے؟ لہذا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انگریز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے کوئی اچھی چیز ہم یہ نیگوشیشن والی ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آپ یعنی وہ جو غریبانہ ذہنیت ہے پاکستان والی، اس سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت دیر لگتی ہے، ہماری پوری وہ سوشلائزیشن ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اس کی طرف میں توجہ 2 طرح سے ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھے گا. گمان، آپ کو گمان ہی نہیں ہے اور یکدم آ گیا. ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا معاملہ پورا کر کے رہتا ہے. اللہ اپنا جو کام سوچتے ہیں نا، میں نے اس کو $1 بلین بھیجنا ہے، وہ اس کو پہنچا کے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ $1 ملین یا جتنا بھی آپ کہہ لیں، یا جتنی لمبی زندگی کے معاملے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اور پھر اس پہ میں ختم کر دوں گا. میں صرف تصور دلانا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت کو سمجھیے. مسلمان ہیں، آئی کین کے ممبرز ہیں، تو حقیقت کو سمجھیے. میرے عزیزوں، آپ سب شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہو گئے. جس ہفتے میں ہم کنسیو ہوئے ہیں، میں کنسیو ہوا ہوں، اس ہفتے اگر میرے ابا جان کا باس ان کو سیلز ٹور پہ بھیج دیتا نا تو کہانی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہماری اوقات ہے، کہانی نہ ہوتی. ابا جان کہتے ہیں نہیں آج میں تھک گیا ہوں، میں آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ. آپ سب بڑے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آئی ہے؟ یا ہوتا ہے نا گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے امی ابو، یہ کہانی نہ ہوتی. یہ حمداللہ نہ بیٹھا ہوتا، وہ عامر نہ بیٹھا ہوتا، وہ راشد نہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے نا، ہم بہت ہمبل جگہ سے آئے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہتے ہیں اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو.
اپنی پیدائش پہ غور کرو. جس نے وہاں سے ہمیں شروع کیا، پھر ہر وقت تحفظ کرتا کرتا اب ہمیں ایسی جوانی پہ لے آیا ہے، اب ہم اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اب ہم اس کو پرائیورٹائز کرنے کے لیے تیار نہیں. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم جو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، یہ کہیں بلینز اور ملینز اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال، ہمیں پتہ ہی نہیں ایٹرنٹی میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ عامر صاحب کی بیٹھک میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اس لیے ہمیں بیٹھے ہوئے ادھر، یا میں ایگزسٹ کروں گا ان والدین کے گھر میں. ہمارا تو درمیان میں کوئی چکر ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایکسٹریم قسم کی ڈیپینڈنس، اس کو پرائرٹی بنانے کے بعد ڈیپینڈنس کو محسوس کریں. اس ڈیپینڈنس کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو اللہ پہ بھروسہ کرنا کہتے ہیں. تو لہذا آپ اسلامی پرائرٹیز بنا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایمانیات کو پریکٹیکلی اپنے روزمرہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ. ابھی ہمیں کوئی لفظ بھی نہیں آتا تھا، ہماری ماں نے ہمیں سکھا دی تھی. یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے ہمیں سکھائی گئی تھی نا، اس لیے تھوڑی تھی کہ کوئی ایمان مفصل سنے تو جلدی نہ کہہ دیے ایمان تو باللہ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ ہر علم کا شوشہ تک پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سب سے فنڈامنٹل علم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ گزارشات ہیں، آپ اس طرح سے پرائرٹیز کو الائن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی کسر نہیں رہنے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ میری صرف آپ لوگوں سے ایک اور دوسرا، چونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ سے متعارف کرائیں. بھائیو، یہ کل کے خطبے میں کرین برن والی مسجد میں نے لوگوں سے بتایا ہے کہ آپ قرآن پاک سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو، ملحدوں کو، دہریوں کو کس طرح نواز دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن مسلمانوں کو اور اس سے پہلے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اس نے تبھی نوازا ہے جب انہوں نے اس کی دی ہوئی کتاب کو پرائرٹائز کیا. اللہ تعالیٰ کا کنڈکٹ ہمارے ساتھ کچھ دیگر پرنسپلز پہ مبنی ہے، عام انسانوں کے ساتھ کچھ دیگر پرنسپلز پہ مبنی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جب ہی کتاب والی امت کتاب کو اگنور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اگنور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پچھلوں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو لہذا میں اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے بالکل نچلے ایمانیات سے آپ کو یاد دلا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے پھر یہ جو آپ کی اجتماعیت ہے اس کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بالخصوص. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے روشناس ہونے کے لیے جو قرآن آپ نے پڑھنا ہے اس کے لیے آپ نے نیگوشیٹ کر کے بڑا حشاش کالی نہ شروع کر دیجیے گا. آپ کوئی ہفتہ عشرہ دیکھ لیجیے گا ایسے ہاں، تو اس کو نیگوشیٹ کر کے پھر آپ نے بڑا تسلی کے ساتھ ٹیبل کرسی لگا کے اب کہنا ہے اب میں قرآن کا صفحہ پڑھنے لگا ہوں، اب میں حدیث کا صفحہ پڑھنے لگا ہوں، اب میں نے اس کے لیے فلاں شیخ کو وہ کر لیا ہے، ہائر کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے آئی کین کے 4 بندے اور بھی میرے ساتھ مل گئے ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے شیخ کو ہائر کر لیا ہے. اب ہم یہ پڑھنے لگے ہیں اور اب ہم غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. اب اس کے بعد اگر کوشچن ہوں گے تو میں انشاءاللہ اس کے مزید جواب دے دوں گا.